میرے محترم درس کے ساتھیوں، آج یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ ان 88 آیات میں سے تیسری آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست ایمان والوں سے خطاب کیا ہے۔ پہلے اس آیت کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں آیت کی تفسیر سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور اللہ اس میں حکم دیتا ہے کہ تم کھاؤ پاکیزہ میں سے وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں۔ واشکروا للہ، اور اللہ دوسرا حکم اس میں یہ دیتے ہیں کہ تم شکر کرو اللہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ فرماتے ہیں کہ تم ان دونوں باتوں پر عمل کرو اگر تم اسی ہی کی عبادت کرتے ہو، یعنی تم میری ہی عبادت کرتے ہو تو اس کا بھی یہی ہے کہ تم میرا ہی شکر کرو۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ، یہ ایمان والوں سے براہ راست مخاطب ہو کر اللہ نے فرمایا ہے، اور یہ ایسا حکم ہے جو قرآن میں اللہ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو بھی یہ دیا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، وہی حکم اللہ نے ایمان والوں کو دیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو آدمی حلال چیزیں کھاتا ہے اور حرام سے بچتا ہے تو اس کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، اس کا عبادت میں دل لگتا ہے، عبادت کرنے میں اس کے دل میں ذوق پیدا ہوتا ہے اور اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو آدمی حرام سے نہیں بچتا اور حرام کھاتا ہے اس کے دل میں برے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، عبادت کا ذوق ختم ہو جاتا ہے، عبادت کے جذبات، دین کے کام کے جذبات اس کے دل میں نہیں رہتے اور اس کی دعائیں میں قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کچھ لوگ طویل السفر اور پریشان حال، وہ جب پریشان ہوتے ہیں تو وہ اللہ سے مانگتے ہیں یا رب یا رب یا رب کہتے ہیں، مگر ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی کیونکہ ان کا کھانا حلال نہیں ہوتا، ان کا پینا حلال نہیں ہوتا، ان کا لباس حلال نہیں ہوتا، حرام ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان کا جو ہے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم کے ساتھ یہ فرمایا کہ ما رزقناکم، کہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں نے تمہارے لیے حلال چیزیں پیدا نہیں فرمائی، بلکہ تمہارے لیے تمہاری تمام ضروریات، جس چیز کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر، میں نے وہ چیزیں تمہارے لیے رکھ دی ہیں۔ اور یہی ہمارا مشاہدہ ہے کہ جو حلال چیزیں ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں بہت زیادہ تعداد میں۔ مثال کے طور پر بکریاں ہیں جو حلال ہیں کھانے کے لیے تو وہ زیادہ ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو حرام ہیں، کتا ہے، وہ کم نظر آتے ہیں۔ تو اللہ نے حلال چیزیں جس کا حکم دیا ہے وہ ضرورت بھی انسان کی اللہ نے پوری فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی کریم ذات ہے، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو قرآن مجید میں، ایمان والوں کو جب بھی کوئی حکم دیا ہے اور اللہ نے اس حکم پر عمل کرنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے، بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ہم ایسے ماحول کے اندر، ایسے معاشرے کے اندر حرام چیزوں سے بچ جائیں، شریعت کے حکموں پر عمل کریں تو یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے،
ہمارے لیے بہت شریعت کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس حکموں پر عمل کرنے کا طریقہ بھی بتلا دیا۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ وشکروا للہ، کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں وشکرو کا لفظ اس وجہ سے لایا گیا ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر سے کیا ہوگا؟ شکر سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب آدمی اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اور محبت ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو مشکل سے مشکل کام بھی کروا لیتی ہے۔ روزمرہ کا ہمارا معمول ہے، اگر ایک آدمی ملازم ہے اور وہ روزانہ ملازمت میں جاتا ہے، صبح اٹھتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، ناشتہ کیا نہیں کیا، بھاگتا ہے دوڑتا ہے مجھے دیر نہ ہو جائے، وہاں پھر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دیتا ہے، 10 گھنٹے کی ڈیوٹی دیتا ہے، اور روزانہ کا اس کا معمول ہے، اور وہ کسی کے سامنے ذکر بھی کرتا ہے کہ مجھے یہ مشقت ہے، مجھے روزانہ صبح جانا پڑتا ہے، مگر اس کو آپ یہ کہیں کہ ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں کہ تمہاری یہ ملازمت چھوٹ جائے، اور تمہیں ملازمت سے اس کو تمہارے مالک کو یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ تمہیں ملازمت سے نکال دے، تم مشقت برداشت کرتے ہو، وہ فوراً یہی کہے گا نہیں، اس مشقت میں مجھے راحت ہے، میری ضرورت پوری ہوتی ہے، تو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس جو آمدنی آتی ہے اس سے اس کو محبت ہے، تو محبت کی وجہ سے یہ وہ ساری مشقت کو برداشت کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری مثال ماں کی مثال ہے۔ ماں اپنے بچے کو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، کتنی مشکلات برداشت کرتی ہے۔ اسی طریقے سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، سردیوں کے دن ہیں، ماں کمبل میں سوئی ہوئی ہے، بچہ بھی ساتھ سویا ہوا ہے، اس دوران بچہ جو ہے وہ پیشاب کر دیتا ہے، یا بچہ جو ہے وہ پخانہ کر دیتا ہے، بچہ جو ہے وہ الٹی کر دیتا ہے، ماں اٹھتی ہے، اس بچے کو اٹھاتی ہے اور صاف کرتی ہے، اور جو جگہ گیلی ہوتی ہے وہاں خود سو جاتی ہے اور بچے کو خشک جگہ پر سلاتی ہے۔ اور اس کے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، تو نیند بھی پوری نہیں ہوتی، وہ اپنی نیند کی، اپنے کھانے کی پرواہ بھی نہیں کرتی۔ اگر اسی ماں کو کوئی کہہ دے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم اتنی مشقت برداشت کرتے ہو، تم اتنی مشقت برداشت کرتے ہو، تو تمہارے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ نے جو تجھے بچہ دیا ہے جس کی وجہ سے تم مشقت برداشت کر رہے ہو، اللہ تم سے یہ بچہ لے لے، تو ماں کی آہ نکل جائے گی، وہ یہ کہے کہ اس سے زیادہ مشقت برداشت کر لوں گی مگر اللہ مجھ سے یہ بچہ نہ لے۔ کیوں؟ اس کے دل میں بچے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ وشکروا للہ، یہ جو دین شریعہ کے جو احکام ہیں ان پر عمل کرنا تو تمہیں مشکل محسوس ہوگا، ہاں ایک طریقہ ہے تمہارا اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، وہ یہ ہے کہ تم شکر ادا کرو اللہ کا، اور جب تم شکر اللہ کا ادا کرو گے تو شکر ادا کرنے سے تمہارے دل میں اپنے رب کی محبت پیدا ہوگی، جب محبت پیدا ہوگی تو محبت پیدا ہونے میں آدمی مشکل سے مشکل کام کر لیتا ہے، تمہارے لیے ان اعمال پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور شکر کی ضد ہے ناشکری۔ ناشکری، یہاں شکر کا جو حکم فرمایا ہے کیونکہ اس کی ضد ناشکری ہے، تو ناشکری سے مسلمان کو بچنا چاہیے۔ ناشکری ایسی بیماری ہے کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ شیطان نے اللہ سے یہی کہا کہ یا اللہ تو مجھے اپنی بارگاہ سے نکال رہا ہے،
میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، کبھی دائیں طرف سے آؤں گا، کبھی بائیں طرف سے آؤں گا، کبھی آگے آؤں گا، کبھی پیچھے آؤں گا۔ فرمایا کہ ولا تاجد اکثرہم شاکرین، کہ تم اکثریت اپنے بندوں میں سے اکثریت کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا، یعنی کہ وہ ناشکری شروع کر دیں گے، شکر نہیں کریں گے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ خاتمہ بالخیر کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ کا شکر کرتا رہے۔ جب آدمی اللہ کا شکر کرتا رہتا ہے، ناشکری سے بچتا ہے، تو امید ہے کہ آخری وقت اس کو ایمان نصیب ہو۔ تو ناشکری سے بچنا ہے۔ اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں ان کو یاد کریں اور اس کا شکر کریں۔ ہم معاشرے کے اندر جو دنیاوی نعمتیں ہیں ان کو تو نعمت سمجھتے ہیں، ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم ان کو تو نعمت سمجھتے ہیں، مگر جو اللہ نے ہمیں ایمانی طور پر جو نعمتیں دے رکھی ہیں، جو روحانی طور پر اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں، مثال کے طور پر اگر ہمارا کچھ وقت اللہ کے دین کے لیے خرچ ہو جاتا ہے اور ہمارا کچھ وقت اللہ کے عبادت کے لیے خرچ ہو جاتا ہے، تو ہم اس کو نعمت نہیں سمجھتے، اس کی ہم ناقدری کرتے ہیں۔ اور اس کی ناقدری کیا ہے؟ اس کی ناقدری یہ ہے کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اگر کوئی آدمی ہم سے یہ بات کہتا ہے کہ بھائی تم تو بہت اچھے ہو، ماشاءاللہ تم تو نیک ہو، تمہیں تو نماز نصیب ہو رہی ہے، تم نماز بھی پڑھ رہے ہو، تم روزہ بھی رکھ رہے ہو، تو ہم ناشکری یہ کرتے ہیں کہ بس جناب ہم عاجزی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عاجزی کر رہے ہیں، مگر ہم عاجزی کی ذریعے ہم ناشکری کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہم عاجزی نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم اللہ کی نعمت کی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب بس ہماری نمازیں کیا نمازیں ہیں، بلکہ ہماری نمازیں تو ٹکرے ہیں، 2-4 ٹکرے ماری پھر چلے گئے۔ یعنی کہ اللہ نے ایک اتنی بڑی نعمت دی ہے، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، ہم اس نماز کی ناقدری یہ کر رہے ہیں، اس توفیق کی ناقدری یہ کر رہے ہیں، ہم اس نماز کو ٹکرے کہہ رہے ہیں۔ جب کوئی کہتا ہے کہ بھائی بڑے خوش نصیب ہو، تمہیں روزہ رکھنے کی توفیق ہوئی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا روزہ کیا ہے، ہمارا روزہ تو صرف فاقہ ہے۔ مگر ہم یہ بات کہہ کر اللہ نے جو ہمیں روزے کی توفیق دی ہے، ہم اس کی ناشکری کر رہے ہیں، اس توفیق کی ناشکری کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ، کوئی آدمی نماز کا اہتمام کرنے لگتا ہے، روزوں کا اہتمام کرنے لگتا ہے، تلاوت کا اہتمام کرنے لگتا ہے، اور ہم پھر دیکھتے ہیں کہ وہ اس نماز کو چھوڑ دیتا ہے، روزوں کو چھوڑ دیتا ہے، تلاوت کو چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ناشکری کرتا ہے، اس توفیق جو اللہ نے اس کو توفیق دی ہے، اس کی شکر نہیں کرتا بلکہ اس کی ناشکری کرتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا، ولئن کفرتم، اگر تم ناقدری کرو گے، ان عذابی لشدید، میرا عذاب جو ہے وہ شدید ہے، سخت ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں سب سے بڑا عذاب تو یہی ہے کہ اللہ توفیق چھین لیتا ہے، اللہ اپنی نعمت کو چھین لیتا ہے، سب سے بڑا عذاب تو یہی ہے۔ تو اس وجہ سے اس ناشکری سے بچنا ہے اور شکر کرنا ہے۔ آگے فرمایا کہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یہاں فرما دیا کہ کیوں اللہ نے یہاں صرف یہ کیوں فرمایا کہ تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو؟ کیونکہ اللہ نے آدمی کو، انسان اور جن کو پیدا ہی اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کرے، کسی اور کی عبادت کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ اور عبادت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ کے حکموں پر عمل کریں اور اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں اس پر شکر ادا کریں، اس کا تقاضا ہی یہی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حلال کھانے اور اپنا شکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا